أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبتغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا إن الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرینا فساء قرینا. مرد عورتوں کے قوام ہیں، یعنی ان کی نگرانی اور حفاظت کرنے اور ضروریات زندگی فراہم کرنے اور ان کو درست رکھنے کے ذمہ دار ہیں، اس لیے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت یعنی برتر صلاحیتوں اور اوصاف سے نوازا ہے، اور اس سبب سے کہ وہ یعنی مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں تو نیک بیویاں اطاعت گزار ہوتی ہیں، غائب کی حفاظت کرنے والیاں ہوتی ہیں اللہ کی حفاظت کے تحت. اور جن عورتوں سے تم کو نافرمانی، سرتابی اور سرکشی کا اندیشہ ہو تو ان کو نصیحت کرو اور ان کو بستروں میں چھوڑ دو اور ان کی مرمت کرو. پس اگر وہ تمہارا کہنا مان لیں تو ان پر دست درازی کے راہیں تلاش نہ کرو، یقیناً اللہ بلند اور بڑا ہے. اور اگر تم کو اندیشہ ہو ان دونوں میں بگاڑ اور پھوٹ کا تو بھیجو ایک خالص مرد کے خاندان سے اور ایک خالص عورت کے خاندان سے. اگر وہ دونوں اصلاح چاہیں گے تو اللہ ان دونوں میں موافقت پیدا کر دے گا. یقیناً اللہ جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے. اور اللہ کی عبادت اور اطاعت کرو اور اس کے ساتھ ذرا بھی شرک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ اور رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور رشتہ دار پڑوسیوں اور اجنبی پڑوسیوں اور پہلو کے ساتھی اور مسافر اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. یقیناً اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو پندار، اطراحٹ اور فخر و غرور میں مبتلا ہو. ایسے لوگ جو کنجوسی کرتے ہیں اور لوگوں کو کنجوسی کا حکم دیتے ہیں اور اللہ نے جو کچھ اپنے فضل و کرم سے نوازا ہے اسے چھپاتے ہیں، اور ہم نے منکروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے. اور وہ لوگ جو اپنی دولت لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں اور نہ یوم آخر پر، ان کے لیے بھی رسوا کن عذاب ہے، اور جس کا رفیق شیطان ہو تو بہت ہی برا ساتھی ہے. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا. إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا. اور ان پر کیا مصیبت ٹوٹ پڑتی اگر وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آتے اور جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے، اور اللہ ان کے متعلق پورا علم رکھنے والا ہے. واقعہ یہ ہے کہ اللہ ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا ہے، اور اگر ایک نیکی ہوتی ہے تو اسے بڑھا دیتا ہے اور اپنے پاس سے بڑا اجر دیتا ہے. تو کیسے گزرے گی جب کہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان سب پر اے نبی تم کو گواہ بنائیں گے. اس دن وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا
اور رسول کی نافرمانی کی تمنا کریں گے، کاش ان پر زمین برابر کر دی جائے اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہ سکیں گے۔ یہ سورہ نساء کا 6واں رکوع ہے جس کی تلاوت کی گئی اور ترجمہ پیش کیا گیا۔ آئیے اس میں غور و فکر کریں اور اس میں دی گئی ہدایات کو اپنائیں۔ اسلام اصلاح معاشرہ اور سماج سدھار کے لیے خاندان کو بنیاد قرار دیتا ہے۔ ویلفیئر سوسائٹی اور فلاحی ریاست اور معیاری اسلامی اور انسانی اسٹیٹ کے لیے معاشرے کے اندر چھوٹی چھوٹی مضبوط اور مستحکم ریاستوں کو ضروری قرار دیتا ہے۔ خاندانوں کی ان ریاستوں کے لیے ایک حاکم، منتظم، نگراں، محافظ، ضروریات فراہم کرنے والا اور ریاست کو راستی پر استوار کرنے اور قائم رکھنے والا ضروری تھا۔ اس خدمت پر اس نے مرد کو فائز کیا ہے اور اس کے تحت امور خانہ داری کی ذمہ داری، بچوں کی پرورش اور پرداخت کی ذمہ داری عورت کے سپرد کی ہے۔ چنانچہ فرمایا، مرد عورتوں پر قوام ہیں اور مرد کو قوام، نگراں، محافظ اور راستے پر قائم رکھنے والا اس لیے بنایا کہ فطری طور پر اور پیدائشی صلاحیتوں کے پیش نظر اس ذمہ داری کے لیے وہی مناسب تھا۔ نیز نان نفقہ اور معاش کی ذمہ داری بھی اسی پر ہے، اس لیے وہی اس کام کے لیے موزوں ہو سکتا تھا۔ خاندان اور گھر کی چھوٹی سی ریاست کا انتظام بحسن خوبی اسی طرح انجام پا سکتا ہے کہ مرد کی قوامیت کو عورت تسلیم کرے۔ چنانچہ فرمایا، نیک بیویاں فرما بردار اور اطاعت گزار ہوتی ہیں، رازدار ہوتی ہیں، شوہر کی عدم موجودگی میں اس کے گھر اور اساس البیت اور بچوں کی اور خود اپنی حفاظت کرتی ہیں اور رازداری کا اہتمام کرتی ہیں۔ قرآن کی نگاہ میں اس ننھی ریاست کے استحکام کا مسئلہ اس قدر اہم ہے کہ اس میں رکھنے کا اندیشہ پیدا ہو جائے اور عورت سرکشی پر آمادہ ہو، سرتابی کرنے لگے اور مرد کی قوامیت کو چیلنج کرنے لگے تو مرد کے لیے ضروری ہے کہ اس کا نوٹس لے۔ پہلے تو اسے نصیحت کرے، سمجھائے بجھائے، اس کی ذمہ داریاں اس کے سامنے رکھے اور سرکشی کے نقصانات اور اطاعت اور شاعری کے فوائد سے آگاہ کرے۔ پھر بھی اگر عورت باز نہ آئے تو اس بستر پر اکیلا چھوڑ دے اور کچھ انتظار کرے کہ اس تدبیر سے شاید وہ باز آ جائے، اور اگر وہ باز نہیں آتی ہے تو اسے سزا بھی دی جا سکتی ہے، اس کی مرمت بھی کی جا سکتی ہے۔ ظاہر ہے جو عورت سرکشی اختیار کرے گی تو اپنی وحشی طبیعت ہی کی وجہ سے مجبور ہو کر پہلی دونوں تدبیروں سے اصلاح قبول نہیں کرے گی، اس لیے آخری تدبیر کے طور پر سزا بھی دینا ایک ذریعہ ہے کہ اس کی وحشت شاید اسی طرح دور ہو۔ غرض کہ ادھر عورت نے مرد کی قوامیت کو چیلنج کیا اور ادھر مرد فوراً طلاق دے دے، یہ درست نہیں ہے۔ نکاح کے رشتے کو کچے دھاگے کی حیثیت مت دو، اگر ضروری ہو تو اصلاح کی تینوں تدبیریں اختیار کی جائیں۔ اس طرح عورت اگر اصلاح پذیر ہو جائے تو اس سے درگزر کرو اور اسے ستانے یا الگ کرنے کے بہانے مت تلاش کرو۔ مردوں اور عورتوں دونوں کو یہ حقیقت اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے کہ تم میں سے کوئی نہ بلند ہے نہ بڑا ہے، بلند اور بڑا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کا احکام اور قوانین اور مرضیات کے آگے ہر ایک کو اپنی انا کو قربان کر دینا چاہیے اور اپنے کو پوری طرح اللہ کے آگے سرنڈر کر دینا چاہیے۔ در حقیقت یہی ایمان اور اسلام ہے۔ اصلاح معاشرہ کے لیے ہر گھر اور خاندان کے سدھار اور استحکام کی ذمہ داری اگرچہ ہر مرد اور ہر عورت پر بھی ہے، مگر سوسائٹی کے سربرآوردہ اور ذمہ دار قسم کے لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہر خاندان اور ہر گھر کو استحکام اور تعاون دیں، اور اگر کسی گھر میں دیکھیں کہ خاندان کے دونوں بازوؤں میں کشاکش پیدا ہو رہی ہے، انتشار اور انشقاق بڑھ رہا ہے، اندیشہ ہے کہیں یہ مقدس رشتہ ٹوٹ نہ جائے، تو ان دونوں کو چاہیے کہ مرد اور عورت دونوں کے خاندانوں میں سے ایک ثالث کو اس کام کے لیے منتخب کریں اور ان کے سر اصلاح اور سدھار کی ذمہ داری ڈالیں۔ وہ دونوں حکم، ثالث اور پنج یا میاں بیوی اگر اصلاح چاہیں گے تو خواہ کیسا ہی جھگڑا اور اختلاف ہو، صلح ہو جائے گی اور اللہ دونوں کے دلوں کو ملا دے گا، دونوں کے مزاجوں اور طبیعتوں میں موافقت پیدا کر دے گا۔ شوہر کی انفرادی تدبیر سے کام نہیں چلا تھا، تو اس طرح دونوں کے خاندانوں سے منتخب کیے ہوئے نمائندوں کے ذریعے معاملہ رفع دفع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ شوہر اور بیوی کو، دونوں خاندانوں کے ثالثوں کو اور سوسائٹی کے ذمہ داروں کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ علیم اور خبیر ہے، ہر ایک کا رول اچھا یا برا کردار اور عمل اس سے بہرحال چھپ نہیں سکتا، اس لیے ہر ایک کو سدھار اور اصلاح اور میل ملاپ کی کوشش میں کوئی کسر چھوڑنا نہیں چاہیے۔ کسی سوسائٹی کا سدھار اور کسی معاشرے کی اصلاح صرف شوہر، بیوی اور بچوں پر مشتمل خاندانوں ہی کی اصلاح پر موقوف اور منحصر نہیں ہے۔ خاندانوں کی اصلاح اور استحکام کے ساتھ
سماج کے تمام طبقوں کے ساتھ جب تک اچھا برتاؤ اور بہتر سلوک کے طریقے کو رواج نہ دیا جائے تب تک کوئی معاشرہ اسلامی اقدار اور انسانی اقدار کا حامل نہیں ہو سکتا، اور کوئی سوسائٹی ویلفیئر سوسائٹی نہیں بن سکتی۔ اس لیے فرمایا کہ تمام ہی طبقوں کے حقوق ادا کیے جائیں، مگر فرد کی اصلاح ہو، معاشرے کی تعمیر ہو یا اسٹیٹ کا قیام ہو، کسی میں حسن خوبی، جمال و کمال، خوشحالی اور رفاہیت اور حقیقی معنی میں انسانیت پیدا نہیں ہو سکتی جب تک کہ وجود باری تعالیٰ اور توحید باری تعالیٰ اور بندگی رب کو افراد کی اصلاح اور سدھار، معاشرے کی تعمیر اور اسٹیٹ کے قیام کی بنیاد نہیں بنایا جائے گا، اور اس بنیاد کے تحت اللہ اور بندوں کے حقوق پہچاننے اور ادا کرنے کی بھرپور کوشش نہیں کی جائے گی۔ چنانچہ فرمایا، اللہ کی عبادت، بندگی، پوجا اور اطاعت کرو اور پوری زندگی میں اس کے بندے بنو، اس کے ساتھ ذرا بھی شرک نہ کرو، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ حقوق میں، نہ اختیارات میں، نہ شرک جلی، نہ شرک خفی، نہ عبادت میں، نہ اطاعت میں، پوری زندگی میں، نہ زندگی کے کسی پہلو اور کسی شعبے میں ذرا بھی شرک اختیار نہ کرو۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کا ادب، احترام، ان کی خدمت، ان کی اطاعت، ان کو ہر طرح سکھ پہنچانے کی کوشش، ان کو ہر قسم کے دکھ پہنچانے سے پرہیز، ان کے بڑھاپے، بیماری اور مزاج کا خیال رکھنا اور انہیں اف تک نہ کہنا، ان کے لیے ان کی زندگی میں دعائیں کرنا، ان کی وفات کے بعد دعائیں کرنا، باپ کے دوستوں کو چچا سمجھ کر اور ماں کی سہیلیوں کو خالہ سمجھ کر ان کے ساتھ باپ اور ماں جیسا سلوک کرنا، یہ سب باتیں حسن سلوک میں شامل ہیں۔ البتہ اطاعت میں یہ بات ملحوظ رہے کہ شریعت کے خلاف ان کا کہنا نہیں مانا جائے گا۔ رشتہ داروں، یتیموں اور غریبوں، مسکینوں، رشتہ دار پڑوسیوں، اجنبی پڑوسیوں، وقتی اور ہنگامی رفیق اور پڑوسی، مسافر اور ماتحتوں اور اس کے معاشرے کے تمام طبقوں اور سوسائٹی کے ہر قسم کے لوگوں کے حقوق جو قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بیان ہوئے ہیں، اچھے طریقے پر ادا کرتے رہو۔ واضح رہے کہ ماں باپ، رشتہ دار، یتیم، غریب و مسکین پڑوسی، مسافر، بسوں، ریل گاڑیوں یا جہازوں میں ساتھ سفر کرنے والے اور سوسائٹی اور سماج میں شامل لوگ، خواہ وہ کافر اور مشرک ہی کیوں نہ ہوں، سب کے ساتھ حسن سلوک اور اچھے برتاؤ کا حکم ہے۔ صرف مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم نہیں دی جا رہی ہے، بلکہ ہر قوم و ملک اور ہر نسل و نسب اور ہر مذہب و مسلک، ہر رنگ و زبان اور ہر پیشے کے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور اچھے برتاؤ کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ یہ ہے قرآن کی تعلیم، جس کے ذریعے معاشرے میں انقلابی اصلاح کرنا چاہتا ہے۔ جن لوگوں میں کسی طرح کا پندار ہوگا، دولت کا پندار، اقتدار کا پندار، علم کا پندار، نسل و نسب کا پندار، قوم و وطن کا پندار، رنگ اور زبان کا پندار، اور جو اطراحٹ میں مبتلا ہوں گے اور فقر و غرور کا شکار ہوں گے، وہ اسلام کی اصلاح معاشرہ کی تعلیم اور کوششوں پر ناک بھون چڑھائیں گے۔ ایسے لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ ایسے لوگ دراصل تنگ نظر، تنگ ظرف اور تنگ دل ہوتے ہیں، کنجوس اور بخیل ہوتے ہیں۔ وہ اپنی دولت اصلاح معاشرہ پر اور پسماندہ طبقوں اور حاجت مند لوگوں پر کیا صرف کریں گے؟ دوسروں کو الٹا کنجوسی اور بخل کا درس دیتے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ نے جس دولت سے ان کو نوازا ہے اسے چھپاتے ہیں، حالانکہ اس کا اظہار کرنا چاہیے، اور اس کا بہترین اظہار یہی ہے کہ وہ اپنے گاڑھے پسینے کی حلال کمائی کو اللہ کے حقوق ادا کرنے میں اور اللہ کے بندوں کی ضرورتیں پوری کرنے میں اور ان کو ہمہ پہلو اوپر اٹھانے میں صرف کریں۔ ذہنی اعتبار سے، تعلیمی اور سماجی اعتبار سے، معاشی اور سیاسی اعتبار سے، صحت کے پہلو سے اور جسمانی اعتبار سے، ہر طرح ان لوگوں کو جو پست ہیں اوپر اٹھانے کی کوششوں میں نہ صرف دولت بلکہ اپنی صلاحیت اور وسائل بھی کھپانا چاہیے۔ جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی اصلاح معاشرہ کی بنیادوں کو اور انقلابی اصلاح کی تعلیم کو قبول نہ کریں، ان کا انکار کر دیں، ایسے منکروں کے لیے اللہ نے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جو لوگ خرچ تو کرتے ہیں مگر لوگوں کو دکھاوے کے لیے، ریا اور نمود کے لیے، واہ واہ اور دنیاوی عزت و شہرت کے لیے خرچ کرتے ہیں، در حقیقت اس بات کا ثبوت فراہم کرتے ہیں کہ وہ نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ آخرت پر، ورنہ وہ اللہ کی رضا کے لیے اور آخرت میں فلاح و بہبود کے لیے اللہ اور بندوں کے حقوق ادا کرنے میں خرچ کرتے۔ در حقیقت بات یہ ہے کہ جو لوگ کنجوسی اور بخل کریں یا غلط راہوں میں خرچ کریں، دونوں قسم کے لوگوں نے شیطان کو اپنا رفیق بنا لیا ہے۔ وہ جو کہتا ہے وہ یہ کرتے ہیں۔ ابلیس یقیناً برا رفیق اور برا ہمراہی ہے۔
آخر ان پر کیا مصیبت آ جاتی اگر وہ اللہ اور یوم آخر پر ایمان لے آتے اور اس ایمان کے ثبوت میں اور اس کے تقاضے کے طور پر جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے اللہ کے راہ میں اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرتے۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ ان سے واقف ہے، ان کی ایمان نہ لانے کی کوئی معقول وجہ نہیں ہے۔ اللہ کو خوب معلوم ہے کہ ان کے پاس کوئی صحیح عذر یا کوئی حقیقی سبب ایمان اور عمل صالح سے انکار کرنے کے لیے نہیں ہے، اس لیے وہ سزا سے بچ نہیں سکیں گے۔ اللہ ان کو یقیناً قرار واقعی سزا دے گا، پوری سزا دے گا، مگر عدل و انصاف کے ساتھ سزا دے گا اور ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ البتہ اگر کسی کے کھاتے میں ایک نیکی بھی ہے تو اس کے کرم کا یہ حال ہے کہ وہ اسے جتنا چاہے گا بڑھا دے گا۔ ایسا کریم خدا آخر کسی پر ظلم کیسے کر سکتا ہے؟ وہ کریم آقا تو ایسا ہے کہ نیکی کو صرف 2 سہ چند ہی نہیں کرتا بلکہ اپنے پاس سے بھی بہت کچھ دیتا ہے اور بڑے سے بڑا اجر دیتا ہے۔ ایسا کریم آقا کسی پر ظلم ہرگز نہیں کر سکتا۔ اس کریم آقا نے آسمانوں میں، زمینوں میں، ستاروں میں، سیاروں میں، باغوں میں، بہاروں میں، انسانی جسم کے مساموں میں، چرندوں، پرندوں اور درندوں میں، مکھیوں اور بھنگوں کے پروں میں، چوٹیوں کی ٹانگوں میں اور ریت کے ذروں میں، پیڑوں اور پودوں، تنکوں اور پتوں میں اور قرآن کی آیتوں میں ہدایت کے لیے بے شمار دلیلیں اور ثبوت فراہم کر دیے ہیں۔ بے شمار نبی بھیجے، آسمان سے کتابیں اتاریں، آخری نبی کو مبعوث فرمایا اور آخری کتاب بھی نازل کی، مگر اللہ کی تمام رہنمائی کو جھٹلانے والوں نے جھٹلایا اور خوش نصیبوں نے اور خوش بختوں نے اللہ کی ہدایت سے دامن زندگی بھر لیا اور ہدایت کے پھول ستاروں سے اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو سجا لیا، حتیٰ کہ ان کی زندگی چمک اٹھی، ان کا معاشرہ جگمگانے لگا اور ان کا اجتماعی نظام اپنی روشنی سے دنیا کو منور کرنے لگا۔ تو اس وقت کیسے گزرے گی اور منکروں کی کیا کیفیت ہوگی جب اللہ تعالیٰ ہر امت سے گواہ اٹھا کر کھڑا کرے گا کہ اس اللہ کے بندے نے اللہ کا دین اپنا قول و عمل اور کردار کے ذریعے پہنچا دیا تھا، اور اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام نبیوں کے حق میں گواہی دیں گے کہ اللہ سچا ہے اور اللہ کا ہر پیغمبر سچا ہے۔ اللہ کے تمام سچے بندوں نے اللہ کی ہدایت اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا تھا۔ حشر کے میدان میں ان لوگوں پر کیا گزرے گی جنہوں نے دعوت حق کا انکار کیا ہوگا اور وقت کے رسول کی نافرمانی کی ہوگی؟ وہ لوگ جو کفر اور انکار میں مبتلا رہے ہوں گے اور اس لیے رسول کی اطاعت سے گریزاں رہیں گے، وہ اس روز بھیانک انجام سامنے دیکھ کر تمنا کریں گے کاش ہم کو گہرے کھڈ میں دفن کر دیا جاتا اور زمین اوپر سے برابر کر دی جاتی تاکہ اس بھیانک اور رسوا کن عذاب سے ہم بچ جاتے۔ اس موقع پر وہ اپنے جرائم اور گناہوں میں سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔